بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی آمد مبارک، خیر مبارک۔ میں پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بانی جشن نقوی برادران جناب علی نقی صاحب، ذیل رضا صاحب، ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کے لمحات ہیں، چونکہ جشن آپ اس کا منا رہے ہیں جس نے اللہ کا گھر آباد کیا ہے۔ اگر ہم مانگیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق، مگر اللہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ پروردگار ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی علی زیدی صاحب، عقیل شاہ صاحب اور دیگر جتنے وہاں بیٹھے ہیں، علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے ذکر سے آج بھی مومن کا چہرہ کھلتا ہے، منافق کا شجرہ کھلتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور خوش اس بات کی کہ رات کے اس پہر میں بھی آپ بیدار ہیں۔ اگر بیدار ہیں تو میں چند جملے آپ کے خطبے میں آج کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں نے کہا علی کے ذکر سے مومن کا چہرہ کھلتا ہے، منافق کا شجرہ کھلتا ہے۔ آنے والا وہ علی کہ جس کی محبت، بلکہ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ علی جیسا امام عطا کیا جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے کم از کم اللہ کا گھر پسند کیا۔ ابھی تھوڑے لوگ بولے ہیں، میں چاہوں گا کہ سب بولیں تو پھر لطف آئے گا، بلکہ آیا رجب کے مہینے میں۔ بسم اللہ باقر شاہ جی، دیگر جتنے بھی آواز، اس جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ کتنا بولیں گے۔ مہینہ رجب کا ہے، اس مہینے میں علی کی آمد ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، مولا رجب کی فضیلت کیا ہے، رجب کی اہمیت کیا ہے؟ امام نے کہا رجب کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں ہمارا ایک حقدار دوسرے حقدار کو بس یہ کہے کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت بولو واجب کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر بندہ تو سنتا ہی نہیں، بیٹھے گا وہی، سنے گا وہی جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ تو میں ایک جملہ کہوں، علی کی آمد کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، تو پھر گھر جا کر سوچیے گا جس علی کی آمد کی مبارک دینے والے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں وہ کیا عطا کرے گا۔ توجہ ہے، رات کے اس پہر میں جیسے ابھی علی عمران صاحب کہہ رہے تھے، آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں تو چلیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بارگاہ معصومین میں ایک ایسا جملہ پیش کروں کہ جس میں میں اور آپ سارے ان کے در کے سوالی ہیں،
معلوم نہیں کہ کس کی جھولی بھر جائے. اچھا تھوڑے لوگ نعرے لگانے والی کی آواز اونچی ہے، جواب دینے والوں کی آواز کم ہے. دنیا شاید جانتی نہیں کہ حشر کے میدان میں وہ بندہ بڑا پچھتائے گا جسے دنیا میں یا علی کہہ کر مشکل ٹالنے کی عادت نہیں ہوگی. جسے یا علی کا نعرہ پسند نہیں ہے اس کو معلوم حشر میں ہوگا. اس لیے ابھی میرا ساتھ دیجیے گا. میں کس علی کی بات کر رہا ہوں؟ مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا، بلا کر کہا بلال آج مکہ فتح ہوا ہے، تو آج مکہ فتح ہونے کی خوشی میں مکہ کے فتح ہونے کا اعلان کرو اذان دے کر. ابھی تو بس میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا مزاج کہاں تک میرے ساتھ ملتا ہے. پھر میں جملہ ایک آدھا جشن کا اگر آپ نے ماحول طبیعت اپنی ملائی تو میں کہوں گا کہ بلال مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ کا اعلان کرو اذان دے کر. بلال نے کہا بھی اذان دیتا ہوں. رسول نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں، آج اذان کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. نہ سب بولیں گے تو لطف آئے گا. آج اذان کعبہ کی علی زری چھت پر جا کر دو. بلال نے حکم رسول پایا، چھت پر آ گیا. اذان دینے کے بجائے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. جو میں طرف دیکھے گا اسے کو لطف آئے گا. رسول فرماتے بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ مگر شاہ اسی میں لطف آنا ہے. کہنے لگا سرکار ایک مشکل آ گئی. نبی نے کہا کیسی مشکل؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو پڑھی لکھی بات سنیے. ادھر ادھر کی بات کرنے کا اب نہ موقع ہے، نہ وقت ہے، نہ محل ہے. پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ علی یہ ہے، اس لیے بولنا. فرمایا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے مشکل آ گئی. کیسی مشکل؟ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر. ابھی نہیں بولے. فرمایا آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے بلال یہی تو تمہاری ذہانت کا امتحان ہے. سرکار کیا مطلب؟ فرمایا مجھ سمیت ہم سب یہاں کھڑے ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. اب مجھے خبر نہیں کہ کم کس بارگاہ میں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خو کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکار، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جبریل کا استاد، ساقی کوثر، میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے رخ علی کی طرف کیا، ہاتھ کانوں پہ لایا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا. بلال اذان کہہ کر زمین پہ آئے. پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. توجہ ہے آپ صاحب؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ مولا آپ کو سلام. آخری بندے تک میں توجہ کا ڈالوں. کیا کہ حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا بولیے گا اسی کا چرچا تھا. اچھا اشعار تو آپ بچے سنتے ہیں، اگر ہر مصرے میں پوری تاریخ ہو اور وہ میں پڑھوں تو وہ سنیں گے؟ آپ سارے سنیں گے؟ جیسے آپ نے یہ جملہ سنا ہے ویسے سب سنیں گے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. ہائے ہائے، میری مجبوری ہے کہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی نہیں ہے. رکا ہوا بھی ذل نقوی صاحب کا کہا، علی نقوی صاحب کا، ان کے برادران کا، اہل خانہ کا کہا. میں حاضر خدمت ہوں. یہ ان لوگوں کو معلوم ہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ کس مشکل وقت میں یہ اس طرح کا جشن کرا رہے ہیں. جہاں 2-4 لوگوں کو بلانا مسئلہ ہوتا ہے وہاں یہ ساری رات کا جشن کراتے ہیں. آپ ان کے رزق میں اضافے کے لیے بھی دعا کیجئے اور اپنے رزق میں بھی اضافے کے لیے دعا کیجئے. اور یہ 6 مصرے سنیے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے. علی وہ بندہ ہے جو یزداں کے گھر میں رہتا ہے.
رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے، ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا۔ خدا کے گھر کا کھلا در، بولیے صرف خدا کے گھر کا کھلا در تو بس وہاں علی نکلا۔ اگر بولیں تو ایک جملہ اور آج کا سنانا چاہتا ہوں۔ علی جیسا میرا دل آ گیا کہ رات کے 1:58 کو اگر یہ 7 بولیں تو ولایت علی علیہ السلام کے صدقے سے میں دن کا 1:58 ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسی طرح بولیں، علی صرف اللہ کے گھر میں نظر آیا۔ ہائے ہائے، وقت یاد کراؤں، خیبر کا میدان تھا، آج کا آخری جملہ اور اسی پہ ساری گفتگو تمام۔ خیبر کا میدان تھا، 39 دن جنگ کا کچھ ہوا نہ۔ 40ویں دن نبی نے کہا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ میں تو آپ کے مزاج پر پڑھوں گا، آپ آرام سے سنیں گے تو میں آرام سے پڑھوں گا، آپ تھوڑا زور سے سن لیں گے تو میں تھوڑا زور سے پڑھ لوں گا۔ فرمایا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ اب سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھنے لگے آسمان کی طرف۔ تھوڑے لوگ بولیں، سب دیکھ رہے ہیں زمین کی طرف، مدینہ کی طرف، سلمان دیکھ رہے ہیں۔ بولیے گا حضور قبلہ کدھر؟ آسمان کی طرف۔ وہاں سے کوئی اشارہ نظر آیا، فوراً کا مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر جلی آ گیا۔ مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر، بولو سننا چاہتے ہیں؟ آئے لو پھر سنو۔ علی آئے، پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج پڑھتا ہوں چونکہ آپ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں تو آپ سننے بیٹھے ہیں۔ علی آئے، جو بات سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور بات سنو۔ علی نے نبی کو سلام کیا، نبی نے علی کی پیشانی چومی، میدان کی طرف بھیجا۔ بھائی جن میں تو دیکھیے گا نا، یہ کام نہ کیجیے گا، بعد میں کر لیجیے گا۔ بھیجا میدان کی طرف، اور 39 دن نہ بولنے والا نبی بولا کہ آج بتائے گا کوئی کہ خیبر کے میدان میں کون جا رہا ہے؟ اب مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے کون بولے گا، لیکن وہاں سب سے پہلے مومن کی آواز آئی، میرا پہلا امام جا رہا ہے۔ کعبہ کی آواز آئی، میرا گوہر جا رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی آواز آئی، میرا جوہر جا رہا ہے۔ فاطمہ بنت محمد کی آواز آئی، میرا شوہر جا رہا ہے۔ پھر محمد کی آواز آئی، ہے کوئی بتلائے کہ کون جا رہا ہے؟ مسجد کی آواز آئی، میرا نمازی جا رہا ہے۔ تلوار کی آواز آئی، میرا شاکار جا رہا ہے۔ میدان کی آواز آئی، میرا غازی جا رہا ہے۔ حسنین کی آواز آئی، میرا بابا جا رہا ہے۔ جبریل کی آواز آئی، میرا استاد جا رہا ہے۔ زمین کی آواز آئی، میرا باپ جا رہا ہے۔ کوثر کی آواز آئی، میرا ساقی کوثر جا رہا ہے۔ محمد کی آواز آئی، میرا داماد جا رہا ہے۔ خدا کی آواز آئی، میرا خانہ زاد جا رہا ہے۔ اب کوئی بول سکتا تو بولے، اگر خیبر کے میدان میں مومن نہ کہتے، پہلا امام نہ ملتا، کعبہ نہ کہتا، گوہر نہ ملتا، فاطمہ بنت اسد نہ کہتی، جوہر نہ ملتا، فاطمہ بنت محمد نہ کہتی، شوہر نہ ملتا، مسجد نہ کہتی، نمازی نہ ملتا، تلوار نہ کہتی، شاکار نہ ملتا، میدان نہ کہتا، غازی نہ ملتا، حسنین نہ کہتے، بابا نہ ملتا، جبریل نہ کہتے، استاد نہ ملتا، قرآن نہ کہتا، ساتھی نہ ملتا، کوثر نہ کہتا، ساقی کوثر نہ ملتا۔ اگر بولو تو جملہ کہوں، آدم نہ کہتے، انابت نہ ملتی، نوح نہ کہتے، شجاعت نہ ملتی، لوط نہ کہتے، حکمت نہ ملتی، صالح نہ کہتے، فصاحت نہ ملتی، یوسف نہ کہتے، حسن نہ ملتا، موسیٰ نہ کہتے، زہد نہ ملتا، عیسیٰ نہ کہتے، زہد نہ ملتا، محمد نہ کہتے، داماد نہ ملتا، خدا نہ کہتا، خانہ زاد نہ ملتا۔ اور اگر 65 کی جنگ میں پاکستان کی فوج یا علی مدد نہ کہتی تو نشان حیدر نہ ملتا۔ مولا آپ کو آواز، جی مولا آپ کو آواز رکھے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ، میرے ساتھ دیجیے گا۔ اگر پاکستان کی فوج یا علی نہ کہتی، بولو میرے بھائی، اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے وہ شرماتا ہے جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا مل کے۔ توجہ ہے آپ صاحبہ محترم کی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کہا اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے وہ گھبراتا ہے جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے۔ میں علی زدی یہاں اکثر ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ جب علی گئے تھے نا تو مرحب
پہلے کوئی آتا تھا نا تو وہاں سے پوچھتا تھا آنے والا کون ہے، تو خاموشی رہتی تھی. جب علی میدان میں پہنچے تھے نجومیوں سے کہا بتا آنے والا کون ہے، اس نے کہا آنے والے کا آنا بتا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے آپ سمجھ کی، آنے والے کا بولو آنا بتا رہا ہے کہ. تو رسول نے کیا کہا تھا کہ جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ وہ مجھ سے جو مانگے گا. میری طرف دیکھیے، آج آنا نا، آئے 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 آنے آجو آجو آجو، آؤ بیٹا آؤ، نا بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی، آئیے. سب کی توجہ ہے. اگر بولے تو میں ایک جملہ کہوں، دنیا ہمارے بڑوں کی بات کرتی ہے، ہمارے تو گھر کا اگر بچہ کھڑا ہو کر کہے جانم فدائے حیدری، توجہ ہے آپ صاحب کی، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر علی اور علی کے بچوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. بس آج کا ایک ہی جملہ سنیے، امجد بلتستانی مالک زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. جب کہا نا کہ جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. جب علی کی آمد کی خبر سلمان نے دی، توجہ ہے. تم اپنی مرضی سے دن گزارو، توجہ بھائی، تم اپنی مرضی سے دن گزارو اور اپنی مرضی سے رات کرنا، نوید بخشش سنائے رکھنا، کسی کو وقفے نجات کرنا، مگر یہ 13 رجب کا جشن ہے، علی کے دشمن سے بچ کے رہنا. حلال زادوں سے ہوا سے خوشبو نے کہہ دیا ہے، ہوا سے خوشبو نے کہہ دیا ہے، حلال زادوں سے بات کرنا. مل کے نعرہ حیدری. یہ میرا خیال ہے کہ ذل رضا نے جان کر ایک لمحے کے لیے لائٹ بجھائی کہ تاکہ دیکھا جائے سب کرار کے ماننے والے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، اور سارے بیٹھے ہیں. بس جملہ آج کا سنیے اور اسی میں میری آج کی گفتگو تمام. علی فرماتے سلمان، رسول نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا تھا؟ کہ جس سرکار نے کہا تھا مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا. علی فرماتے پھر سوچا ہے کہ کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگا آپ بتائیں. علی فرماتے 18,000 رازوں پر بات ہوئی تھی معراج میں. رسول سے کہنا سارے نہیں، بس ایک راز بتا دے. کرسی لگی، رسول بیٹھے ہیں. سلمان نے کہا یاد ہے آپ نے کہا تھا جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. فرمایا ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بس میری طرف دیکھنا. فرمایا 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی. کہاں؟ کہا 17,999 اپنے پاس رکھ، ایک راز بتا دے. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. نبی نے فرمایا سلمان وہ سامنے غار ہے، غار کے آگے پتھر ہے، پتھر کو میری رسالت کا واسطہ دینا، اندر جانا، اندر جو ہوگا وہ معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا. اگر میری بات یاد رہے کہ صرف اللہ کے گھر میں علی نہیں، کہاں کا علی ہے. سلمان کہتے ہیں میں رسول کا حکم پاتے ساتھی غار کے پاس گیا، میں نے پتھر کو نبی کی رسالت کا واسطہ دیا، پتھر نے راستہ چھوڑا. کہا میں غار میں داخل ہوا، میں حیران رہ گیا. میں نے کیا دیکھا؟ غار میں ایک شہر آباد ہے، شہر میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہے.
اور ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے۔ سلمان کہتا میں حیران رہ گیا، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی۔ یکا میری پشت پر ایک ہاتھ آیا، آواز آئی سلمان گھبرا نہیں، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے۔